زبیر صاحب کہاں سے آپ چلے، کہاں آ کے رک گئے؟ نواز شریف صاحب نے بیان دیا یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے، پہلے منطقی انجام پہ چیزیں پہنچے گی پھر آگے کی بات کریں گے۔ وہاں سے بات چلی، شہباز صاحب آتے ہیں پھر 24 گھنٹے میں واپس جاتے ہیں، پھر جناب اچانک یاد آ جاتا ہے آپ کی پارٹی کو، آپ کے لیڈران کو۔ یہ تو معاملہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، پہلے آپ کو یاد نہیں تھا، پہلے آپ نے کہا تھا منطقی انجام پہ پہنچے گا، مٹی نہیں پڑے گی، اور پھر طے لگتا یہ ہے کہ طے ہو گیا ہے۔ اور رانا صاحب بھی کہتے ہیں اپنے کہ جی اسٹریٹجی کا حصہ تھا، تو جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن تھی وہ ہم نے عمران کو گرانے کے لیے استعمال کی تھی، اور ہمیں پتا تھا وہ آئے گا چلے گا۔ تو یہ ہمیں سنانے کے لیے کیا آپ نے بیانیہ لگایا؟ بتائیں اصل بیانیہ ہے کیا آپ کا؟ مفاہمت تو کوئی ہے نا، اور کیا ہے؟ اصل بیانیہ تو وہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا، کیونکہ وہ بھی معیشت کے ہی آدمی ہیں، کہ جی سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ یہ ڈبیٹ جب ہوئی تھی پارٹی کے اندر، ظاہر ہے اس ہر ڈبیٹ میں دو اوپینین ہوتے ہیں، کہ جی اس وقت جو لوگوں کی جو اس حالت ہے، عام پاکستانی کی حالت ہے، وہ اتنی خراب ہے کہ کبھی شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ آج ہی کے نمبرز اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کے حوالے سے، تو لوگ پسے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ کر رہے ہیں، بیانیہ پارٹی کا جو ہوتا ہے وہ ایک بیانیہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر وہ ترجیحات میں آتا ہے۔ تو عام پاکستانی کے لیے کیا وہ ترجیح ہے کہ جی آپ کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یا یہ ترجیح ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے؟ تو کیا یہ بات، یہ نواز شریف صاحب 4 سال سے لندن میں ہیں، ہمارا تو خیال تھا کہ ٹوٹلی لوگوں سے ہر وقت ملتے ہیں، کیا ان کو وہ ڈسکنیکٹڈ تھے عوام سے جو انہوں نے پہلے یہ بیانیہ شروع کیا، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کو پاکستان بلایا گیا، پیغام کے ساتھ واپس بھیجا گیا، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ اصل بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے، لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا ڈسکنیکٹ تھا؟ نہیں، ان کا کوئی ڈسکنیکٹ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ الیکٹورل، بیکاز ان کا واپس آنا الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہے، تو ہمیں عوام کے پاس ویسے ہی جانا ہے۔ تو وہ جب لندن میں بیٹھے تھے الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ، زبیر صاحب کے پاور پالیٹکس کے ساتھ، بیکاز الیکٹورل پالیٹکس تو پتہ لگے گا جنوری کے اندر، ابھی تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، تو کیا ان کا یہ بیانیہ اب جو نیا بیانیہ ہے پالیٹکس از اباؤٹ پاور؟ جی اچھا، وی تھاٹ کہ الیکٹورل پالیٹکس از اباؤٹ پیپل، ہم تو سمجھتے تھے کہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے الیکٹورل پالیٹکس، آپ کہتے ہیں پاور کے بارے میں۔ Every political party in the world, not just in Pakistan, is seeking power. چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو یو ایس میں، ریپبلکن پارٹی ہو، لیبر یا کنزرویٹو یا بی جے پی ہے، جو اس میں میرے خیال ہے کچھ شرمانہ نہیں ہوتا۔ وی آر سیکنگ پاور، اور پاور میں آ کے ہر ایک کا یہ رائے ہوتی ہے، ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلے جو ہے پتہ ہے پاکستان کے، اس کو حل کرنے کے ہمارے پاس، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو پھر یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا کسی بھی طریقے سے پاور میں آنا جائز ہے، تاکہ اس کے بعد وہ اپنا ایجنڈا کرے، ایجنڈا اس کا جینون ہوگا، پیپل اورینٹڈ ہوگا، لیکن پاور میں آنے کے لیے پھر ساری چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی پرنسپل پالیٹکس ضروری نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ ایبسولوٹلی ناٹ میں یوز نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ایک کسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی طرح سے بھی پاور میں آیا جائے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے، جو ود ان دا کانسٹیٹیوشنل مینز ہے، جو آپ جس طرح سے ہائپ کریٹ کرتے ہیں، عوام تک پہنچتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت جو پاکستان کی جو حالت ہے اس کو سب سے زیادہ کس میں اہلیت ہے ٹھیک کرنے کی۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، مجھے تھوڑی سی چیز سمجھے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اگر ہر چیز ٹھیک اصولی ہونی چاہیے، تو جب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ وہی جنرل باجوہ جن کو 2020 سے رگڑ رہے ہیں میاں صاحب، انہی کی آپ نے ایکسٹینشن کروا دی کیونکہ وہ آپ کی پاور پالیٹکس کو سوٹ کرتے تھے، تو پھر وہ ٹھیک تھا، یعنی کہ پھر تو ہر مینز پاسبل ہے نا، یا جنرل باجوہ برا آدمی تھا، یا وہ آئین شکن آدمی تھے، تو وہ تو پھر 2022 سے پہلے طے ہو گیا تھا نا، بالکل، پھر ان کو آپ نے ایکسٹینشن، اگر یہ پاور پالیٹکس میں ہر چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر وہ ان کی ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالنا کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا، اس میں دیکھیں یہ سبجیکٹ اتنا سینسٹیو ہے، پہلے تو میں بتا دوں کہ بالکل رانا ثناءاللہ کی جو بات تھی اس میں وزن نہیں تھا، اور یہ ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا تھا کہ ہم اس لیے ان کو ایکسٹینشن دیں تاکہ وہ عمران خان کو گرانے کے، یہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا۔
میرا نہیں خیال ہے کہ اور اس کے یہ رانا ثناء اللہ نے خود اس کی وضاحت بھی کی تھی 2-3 دن کے بعد. اور سب سے میرا خیال ہے اتھینٹک اگر کہا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے جو کلوز بھی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور نواز شریف سے بھی کلوز ہے, یہ خواجہ آصف نے بھی اس کی کلیریفیکیشن کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی, اس کے بدلے میں ہمیں پاور چاہیے تھی. اگر یہ بات ہوتی تو پھر 2019 نومبر کی یہ بات ہے, تو ہمیں پاور جا کے کب ملی؟ 2022 میں پاور ملی ہے. زبیر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ہے کارا صاحب نے کہ آرٹ آف پاسبل جو ہے وہ پالیٹکس ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اب کیا پاسبل میں, جیسے کارا صاحب نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ جو آپ نے اللہ پہ چھوڑا تھا 1 سال پہلے چھوڑا تھا, تو کیا اعتبار اٹھ گیا ہے اب واپس؟ اب آپ کو اچانک یاد آ گیا تو پاسبل آپ کس پاسبلٹیز پہ آ رہے ہیں؟ کہ آپ کی ڈیل ہو گئی ہے, آپ کو گارنٹی ہو گیا کہ آپ کی گورنمنٹ بن رہی ہے؟ پچھلے دنوں میاں صاحب نے کہا کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ بنے گی. پہلے تو میں ڈس ایگریمنٹ اپنا شو کرنا چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے. جو آپ نے پوچھا کہ ڈالر نیچے آ گیا اور بجلی چوروں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں, میں نہیں ایگری کرتا کہ جی یہ تو اس کا مطلب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ فیلئر ہے, اور آپ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم جب الیکشن کے بعد جیت کے آئیں گے تو ہم یہ سب نہیں کر سکیں گے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں جو کہ ہونے چاہیے. منی چینجرز جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ایمبٹ میں آتے ہیں. They are governed by the rules of State Bank of Pakistan just like the normal banks are. تو یہ کہنا کہ جی اگر ایک ادارہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا کام نہیں کر رہا تھا اور پاکستان کے عوام پس رہے تھے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ, مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کے کیمرہ مین کو بھی اور پوری دنیا کو پتا تھا کہ کس طرح سے وہ فلیز کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو. وہاں بورڈ پر شو کر رہے ہیں 300 سے 310 روپے اوپن مارکیٹ ریٹ اور دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں 330 روپے کا. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیا ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو بتا کے آئیں گے کہ جی ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں؟ آپ کے ایک زبیر صاحب اس پہ میں قاہرہ صاحب کی سپورٹ اس لیے کر رہا ہوں, آپ کی پارٹی نے تو جب اسماعیل مفتاح نے ٹیکس لگایا ریٹیلرز پہ, دکانداروں پہ, جو بنتا تھا 100 روپے روز کا بھی بڑی دکانوں پہ, تو آپ کی لیڈر نے ٹویٹ میں ان کو ڈانٹ دیا اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد وہ فارغ ہو گئے. تو ایڈمنسٹریٹولی تو آپ لوگ خود نہیں کر پائے, نئی چیزیں کی آپ نے. مالک پہلے بات میں جنرل بات کر لوں. جو رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہوتی ہے وہ حکومت وقت کو اون کرنی پڑتی ہے. اگر میں یہ نعرہ لگا کے آؤں کہ پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا لیکن میں ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس ایسے کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز نہیں ہے جس کے کو لے کے میں ٹھیک کروں, میں مہنگائی نہیں روک سکوں گا, میں ہولڈنگ نہیں روک سکوں گا, تو پھر عوام یہ پوچھیں گے نا تو بھائی آپ آ کیوں رہے ہیں؟ میں پہلے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ کانفیڈنس کس بات پہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا یہ کانفیڈنس کس بات پہ ہے کہ آپ الیکشن جیت کے اگلی گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں؟ پچھلے 16 ماہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی, ایبسلیوٹ فیلئر رہا لوگوں کا, کیونکہ مہنگائی اتنی بری ہو گئی اور 1.25 کروڑ لوگ اور سطح غربت سے نیچے چلے گئے. ابھی اور بھی انفلیشن بڑھے گی. بجلی نے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بجلی کے بل نہ دینے پہ. ہر چیز وینٹ فرام بیڈ ٹو ورس. اب وہ دوسری بات آپ بعد میں کیجئے گا کہ آپ عمران پہ بلیم کریں گے, جس پہ بھی کریں, دیٹ از یور رائٹ. کون سی چیز پہ آپ کو, کس چیز پہ کانفیڈنس ہے کہ آپ جیت جائیں گے؟ صرف اس بات پہ آپ کو کانفیڈنس ہے تو اس لیے بیکاز ان کی ایبسنس میں آپ اکیلے بھاگ رہے ہیں پنجاب میں تو اس لیے آپ گورنمنٹ فارم کر لیں گے. آپ کی بیسس آف کانفیڈنس کیا ہے؟ کس بیس پہ آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں؟ کانفیڈنس دو چیزیں ہیں. ایک, ہم 16 مہینے کے بیسس پر تو عوام کے پاس جا ہی نہیں رہے. ہم وہ 3 ادوار جو میاں نواز شریف کے تھے اس کے بیسس پر جا رہے ہیں. اور یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم 90s میں پھنس کے بیٹھ جائیں, کیونکہ عوام یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی آپ, ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ نے 1990s میں کیا کیا تھا یا 2013 میں کیا کیا تھا, ہم یہ پوچھ رہے کہ اب جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہے آپ کیا کریں گے. سو ہمارا جو اکنامک ایجنڈا ہوگا وہ ریفارمسٹ اکنامک ایجنڈا ہوگا. وہ پاکستان جو اس وقت فیس کر رہا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, یا ٹیکس کا نظام ہے, یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے, اگر ہم نے ایک اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ ایگریسو ریفارمسٹ ایجنڈا نہیں بنایا کہ جس کی بنیاد کے بیسس پر پاکستان جہاں آج پھنسا ہے, مالک آپ بھی سمجھتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے پاکستان کی اکانومی کا اتنی مشکل حالت تھی. سو یہ ہم مجھے تھوڑا سا زبیر میں چاہ رہا ہوں آپ جواب کمپلیٹ کر لیں. محمد علی دورانی ٹریول کر رہے ہیں, وہ ہمیں لائن پہ مل گئے ہیں. میں ذرا
چلیں سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن آپ کریں نہیں وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا, بات کیجئے, بٹ آئی ول انٹروین کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں ان سے پوچھ ضرور لیں. اینی وے آپ ٹھیک ہے, جب بھی آپ جو کریڈیبلٹی ہے جو ہمارا, ہم سب سے زیادہ کریڈیبل اس وقت شخصیت ہے ہماری نظر میں جو پاکستان کی پولیٹکس میں, وہ میاں نواز شریف ہیں. اور میاں نواز شریف کہ 3 ادوار ہیں, اور اس کے صرف اس پر نہیں ہوگا, لیکن آپ آئندہ کیا کریں گے, بیکاز جو 2013 میں چیلنجز تھے وہ 2023 میں یا 2024 میں بالکل مختلف. ابھی تک ہم نے آپ کی طرف سے, ہمیں آپ کی طرف سے, میاں صاحب کی طرف سے اسپیسیفک بات ایک ہی سنی تھی, اور وہ تھی کہ یہ پہلے پھر آگے کی بات کریں گے, پہلے یہ منطقی انجام پہ پہنچے. ہمیں ابھی تک کوئی اکنامک میجرز کی کوئی اسپیسیفک بات ابھی تک آپ کی کسی طرف سے نہیں آئی. ہو سکتا ہے ابھی آگے آ جائے الیکشن آپ کے. میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی آپ کی, میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی, ابھی بات تو کر رہا ہوں, میں ہر روز یہی بات کرتا ہوں کہ یہ میں اسپیسیفکس کی بات کر رہا ہوں. اسپیسیفک ہم نے صرف یہ سنا تھا کہ رگڑ دیں گے, آپ بنائیں گے کیسے, وہ بھی تک ہمیں اسپیسیفک کچھ نہیں سنا ابھی تک. تو میں کہہ رہا ہوں نا پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس میں میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دی ہیں جو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے. دیکھیں اس وقت بڑا سمپل ہے, ریفارم اور پیرش, بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے پاس چوائسز 2 ہیں.